سامعین گرامی، ایک ایسے بادشاہ کی آمد کی تاریخ ہے جو کیلنڈر سے پہلے کا امام ہے۔ جیسے نہیں بیٹھے نا، ابھی چاند نہ تھا اور یہ چاند تھا، ابھی سورج نہ تھا اور یہ شمس امامت تھا، ابھی تھا نہ تھا۔ مجھ سے پہلے سید زادے نے بڑا خوبصورت فکرہ فرمایا کہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے ابھی وہ مولوی نہیں، وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسا مولوی پیدا کرے جو آل محمد کے اول مخلوق ہونے سے انکار کر سکے، کیونکہ آدمی تو کیا ابھی آدم نہ تھا اور آلین تھے۔ دیکھیں یہ ہے آیت قرآن کی۔ اللہ نے شیطان سے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، تو تکبر کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ چکوال کا مجھے پتہ نہیں لیکن ملتان کا مجھے یاد ہے، وہاں کوئی کسی کو کہے مجھے پانی پلا، وہ کہے نہیں پلاتا، تو ہم سرائکی ملتانی لوگ اسے کہتے ہیں تو نواب صاحب دا پتر ہے، جو نے جو پلیندہ تو نواب صاحب دا پتر ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا، نہیں ہے تو پلا۔ اللہ نے کہا تو جو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو عالین میں سے ہے؟ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔ پیغام پہنچتا رہے، واہ واہ کی ضرورت نہیں، صرف ایسے ڈر کے نہیں دیکھنا۔ جی خیر بیٹھو، کوئی بے سرا بھی ہے تو گائے۔ گھر میں میت بھی پڑا ہو تو پھر بھی یہ عید خوش ہو کے منانا۔ خدا نہ خواستہ پتہ چلا آدم سے پہلے لوگ تھے۔ دوسری بات، بڑے لوگ تھے۔ تیسری بات، ان پر نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کس اندر اور باہر کے بے غیرت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی۔ میں تو قرآن سامنے رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، جو علی آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کرتا؟ مولویوں کو پتا ہے کہ میں کن حرامیوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے شیعہ کہلوا کر سعودیوں یہودیوں کے پیسے لے کر فتویٰ دے دیا کہ جی علی نے بیعت کر لی تھی۔ یہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کیوں میرا عزیز تیرے تو زیادہ خوش بندے کول خانی تھے انہیں۔ یہ
بامنا اگے دے پھر اس طرح بامنا دے اسلام والا کام ہو گیا. اسلام کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے, اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے. اوپنر فارغ ہو پوری ٹیم کی چھٹی ہو جاتی. توجہ ہے یہ نہیں؟ ساری زندگی ادھر آواز رکھ دی بیچ بتاؤ نا جی, انہیں میں جی سرکار حضور قبلہ تھوڑے تک نہیں پہنچی, ادھر آواز دی بتاؤ تو کوشش کرو ایک میرے پاس ہو. بیعت کا اگر آپ کو مطلب پتہ چل جائے تو قیامت تک اس مسئلے میں کسی مولوی سے کچھ پوچھنا بھی نہیں پڑے. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. ذرا اس بے غیرت کا نام تو بتا جو علی کو خرید سکے. ہائے ہائے کون ہے جو علی کی قیمت بھر سکے؟ اللہ نے بھی خریدنا چاہا تھا تو صرف رضائیں خریدی. جس کی ایک رات کی نیند اللہ کی کون رضاؤں کے بدلے میں تلدی ہو. اللہ جانے پورا علی کتنا مہنگا ہے. اس لیے مذہب شیعہ میں غیر معصوم کی بیعت حرام ہے. ان بے غیرت مولویوں سے پوچھو, شیعہ تو غیر معصوم کی بیعت کرتا نہیں. شیعوں کا امام جاہلوں کی بیعت کیسے کر سکتا؟ اللہ تمہیں مولویوں کے مکر سے محفوظ رکھے. علامہ اقبال چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, ریل میں علامہ تھا. مچھالا فقیر. اس نے کہا ہے مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے. مولوی ابلیس کو بھی ورگلا سمجھتے, مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے. اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں. بڑی گہری فکر اور سوچ ہے علامہ اقبال کی. کیا کہنے اقبال تیرے, زندہ باد اقبال زندہ باد. اقبال کہتا ہے تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. پوچھتے ہو آج بھی مشکل کشا کس کو کہے. اقبال کہتے ہیں مقصد لحم و کلحمی پر کھلی ان کی زبان. لحم و کلحمی کون ہے؟ علی. مقصد لحم و کلحمی پر کھلی ان کی زبان. یہ تو ایک طرح سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں وہ شعر پڑھو بابا اجاز سے جی جو اکثر نہیں پڑھے جاتے. اقبال کہتے ہیں ولی بھی, رند بھی, شاعر بھی کیا نہیں اقبال. ولی بھی, رند بھی, شاعر بھی کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا؟ کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا؟ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا.
جا کے سنو. ابھی تک کائنات میں وہ آیا نہیں. اچھا میں کسی کی بیعت کروں تو اپنے آپ کو بھیج دوں تو بدلے میں لوں گا کیا؟ انسان کیا کیا دے گا؟ جان، مال، اولاد. اگر میں کسی کی بیعت کروں تو اس کا مطلب کہ میری جان اس کی ہے، میرا مال اس کا ہے، میری اولاد اس کی ہے. وہ بدلے میں کیا دے گا؟ جنت. اس بندے کا نام بتا جو علی کو جنت دے سکے، جو خود علی کے بچوں سے غلامی کی سند لکھواتا پھرے. اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا. جسے علی خیرات نہ دے، ہر بندے کا ہاتھ نہیں اٹھتا. ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کرتے. مل کے نعرہ سلامت و آباد و شاد رہو. یا علی آپ کب سے ہیں؟ میرے بادشاہ علی نے الٹا اس پر سوال کیا، تو بتا کہ اللہ خالق کب سے ہے؟ خالق ہونا ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے جو کسی کو خلق کرے. اللہ خالق کب سے ہے؟ بندہ چپ ہو گیا. علی بول پڑے، فرما ہمیں خلق کر کے وہ خالق بناؤ. جو خوش ہو حسین کی اماں تمہیں خوش رکھے. جسے آگ لگی ہے اللہ اس کے آگ کے شعلوں میں اور اضافہ کرے. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں. واہ مولوی واہ. بلے مولوی بلے. عزت کرواتا ہے علی کی وجہ سے، بھونکتا بھی علی کو ہے. باقی ہماری تقریروں سے بھی بندے بڑے پریشان ہیں. جو بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر یا فیس بک پر، ہر جگہ گالیاں ہی گالیاں. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ولایت کا کام ہو رہا ہے. کتا بھی وفادار ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے. ہم لوسی کتے نہیں، ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں. اولاد ولایت پہ قربان، ماں باپ ولایت پہ قربان. یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے. 13 رجب کی عزت کی قسم، اس کے ہمیشہ باقی رہنے کا بھی یقین ہو، پھر بھی علی ولی اللہ پہ صدقہ کر کے قربان کر. ولی اللہ، علی ولی اللہ، بے شمار بے شمار بے شمار. لکھی ہوئی ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا. ہماری تصویریں بنائی تو مصور کہلایا. ہمیں رزق دیا تو رازق ہوا. واہ یا علی، واہ یا علی.
واہ یا علی، ہمیں رزق دیا تو رازق ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود کہلایا۔ اگلا فکرہ اس کی احتیاطی تدابیر ہیں جسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، کانوں میں انگلی پہن کے بیٹھے کیونکہ یہ فکرے اس سے ہضم نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند نے بھی ان فکروں کو اپنی کتاب میں تحریر کر کے ہر مقصر کے منہ پہ تالا لگا دیا۔ تحریر فرماتے اس نے پوچھا یا علی آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ ہائے ہائے، آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا تیری زندگی کرے علی اکبر دا صدقہ، آپ رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ تعلق کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ حسین کی ماں کا واسطہ دے کے سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے 13 رجب کی شب کے ساعتوں میں ہاتھ جوڑ کے کہ تم مر جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا، کفن منہ پہ پڑ جائے، علی کا فکرہ نہ بھولنا۔ علی نے فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ سلامت قیوم بھائی، علیم گرج کے، علیم علیم شرما کے شرم کر کے اپنے پیر کا نام بولے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا۔ اس دنیا سے لے کے میدان محشر تک تیرے اکلوتے غرور کا نام ہے علی۔ مل کے نعرے میں نے ایک سکھ سے سنا تھا، اس نے کہا کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، جسے لگتا ہے اس کی شکل بتائی۔ فضل بھائی کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے۔ غرور کر تجھے علی ملا، فخر کر تجھے علی ملا، دھمالے ڈال مست ملنگا کی عید جی۔ وہاں علی نہیں ہے، وہاں علی نہیں ہے، وہاں علی بدعت ہے۔ تو جتنا مرضی زور لگا زور، کھلی چھٹی ہے۔ اپنے اصلی نقلی باپوں سمیت فتووں کے فلڈ چلا، علی کا نام مٹا کے دکھا، تیری جرت ہی کوئی نہیں۔ اگر تم علی کے نام کے مٹانے کی کوششوں کو دیکھنا چاہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ ضیاء الحق ملعون نے فوج کے اندر سے نعرہ حیدری ختم کروا کے کہا نعرہ تکبیر لگاؤ، اللہ اکبر لگاؤ، یا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ کعبے کی دیوار پہ پردہ نہیں اٹھنے دیتا تو کہ اگر نشان نظر آئے گا تو علی یاد آئے گا۔ خیبر میں جانے میں پابندی ہے، اگر خیبر کے میدان میں جاؤ گے تو علی یاد آئے گا۔ پیر العلم میں جانے میں پابندی ہے، اگر کنواں دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ مسجد رات و شمس کی میں نے 1998 میں زیارت کی تھی، اس کے بعد سعودیوں یہودیوں نے اس مسجد کو گرا دیا کہ یہ سورج پلٹانے والی مسجد ہے۔ مسجد دیکھیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں کہتا اگر علی کا نام مٹانے کی خواہش ہے تو پھر تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، ساری مسجدیں گرا دو، کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔ اجازت دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ضرورت
3 शाबाश। अली है कुल्ले ईमान, अली हाँ। है कुल्ले कुरान, बामकाम अली है हलाली और हरामी की पहचान। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है 25 जून, 16 रजब और 3 शाबान, बशर्ते जिंदगी हाजिर खिदमत हो। थोड़ा थोड़ा स्प्रे जरूरी है, क्योंकि ये जो सुंडियां पैदा हुई हैं, तो शिया कहलवा के तो मजहब शिया में अली को नहीं भोंक सकता। कहलवाए तो शिया, फिर भौंके अली को। हम अली से तनख्वाह क्यों लेते हैं? क्या कहने या अली, तेरे दुश्मन की जुर्रत नहीं तेरा निशान मिटा सके। सऊदियों से निशान नहीं मिटा। ए आपके इलाके का कोई बंदा थोड़ा बहुत पैसे रखता हो ना जी, उसकी दीवार टूटी हुई हो, शरीकों के ताने ही खा जाएंगे। एक शरीक का भैड़ी शह है ना जी। एक साडा जाके रही तो खुरा टुटा होया, खुरा समझ दो, ये जिथे नलका खेड़ो ते अगे खुरा होंदा। किसी ओदे शरीक ने सामने आख्या होया ओनू तो बड़े रंग लग गए, 25,000 का खुसा पांदा, उन्हें के 10,000 का खुरा तो नहीं पांदा। जी इतनी बड़ी दुनिया और उसमें एक अल्लाह का घर, उसी की दीवार में दरार। सऊदी अरब के पास पैसे की कमी है। 19 दफा का बैतुल्लाह का ज़वार हूं मैं, 18 दफा उम्रा किया, 1 दफा हज। माफी भाई कोई नहीं, फी है। साढ़े एक पाकिस्तानी रोवे खड़ा, अल्लाह माफी, उन्हें खुद ही तो नाप लिया ते में 2-4 साठ कहते हैं अल्लाह फी। भाई अल्लाह है। सामईन गिरामी, काबे में तो कब्जा भी तुम, अगर काबा होता ईरान में, फिर मौलवी कहता ये जान के ठीक नहीं कर रहे। कुरान की कसम मौलवियों ने कहना था खुद तोड़ देते हैं। काबा है भी सऊदी अरब में, एक मौलवी भी चाहे तो दाढ़ी में निशान छुप जाए। आपने पोनियों वाली दाढ़ियां देखी नहीं? पोनियां खुलन तो घुंघरा लिया, 2-2 गुत्ता लिया। थोड़ा पैसा लगाते। अली की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से वो निशान बंद देखा है। यूं चांदी की कीलें फिट होके बंद। मैंने समझा जोड़ लिया इन्होंने। इस रात की इज्जत की कसम, अगले दिन तवाफ के दौरान देखा तड़क करके ऐसे खुली हुई खड़ी थी जैसे अली की मां अभी अभी अंदर गई हो। नहीं ये जिला चकवाल है तो बहादुर फौजी पैदा किए। मैं पढ़े लिखों से पूछता हूं, अगर किसी फौजी के सीने पे कोई तमगा लगा हो, किसी को उतारने देगा? तो काबा अपने सीने से निशाने हैदर क्यों उतार? असली निशाने हैदर तो वही है, और निशाने है पहुंचे।
ایوب خان تو یاد ہو سی انہیں بچیاں نو یاد کوئی نہیں تو فوٹو ضرور ڈٹے ہو سن ٹرکاں دے پچھوں یا براق دا فوٹو تے یا ایوب خان براق کی ڈٹی ہوئی ہے نا اللہ کری کہ رحمت کرے شہید فاضل علوی کو وہ فرماتے ہیں میں نے مولوی سے پوچھا حضور اسے تے گئے ہیں میں پچھو گھوڑیے تے گھمائیے لپسٹک کا دی کجلے دیا دھارا حضور اسے دے گئے ہیں انہیں کہا جیا فاضل علی صاحب فرمانے نے میں پوچھیا بے جبرائیل پٹھے پائے ہیں یا کلفیاں کھوائی ہیں جشن دا مطلب یہ بھی ہسو تے جیوے تو سا ہسے میں ہسے سا انشاءاللہ یہ نہیں بھئی میں ادھر جا رہا ہوں آپ ادھر جا رہے ہوں خوشکی نہیں جشن کا مطلب ہے ہستے ہستے اٹھ اللہ کری کرامت کرے شہید ریاض حسین موج او امام حسین دا ذاکر جن کی آوازوں پہ امام حسین کے دستخط جنہوں نے سنے انہیں پتہ ہے بھائی جہاں سے جی پڑھتے صرف فضائل تھے وہ مصائب تھے فضائل نہیں پڑھتے تھے صرف مصائب ایک دو ہندو انہی ربائیاں جی اتو مصائب وہ ہمارے علاقے میں آگے شابان میں آگے ایسے سجا کھڑا تھا امام بارگاہ ادھر سے بانی ظالم بانی تو سا نہیں سمجھ سکتے ہاں جی بالکل ظالم ہوندے ہی نہیں جتا رہے وزا کیا بھئی بانی روے ترڈیاں تے ذاکر روے اڈیاں تے اس نے کہا شاہ جی آج جنہیں مصائب پڑے میں نیاز نہیں دینی کہ بڑے جی جشن ہے میرے امام دا جیڑا جشن پر سی فضائل اسے رو نیاز دے سا دے مصائب والے نو کوئی نیاز کہ بلا کبھی میں نو کیوں سا دیئے پھر میں تو پڑھ دے ہی مصائب اس زمانے جو واپس بننا ہے بھی ہون تو بڑی آسانی ہے نا جی اے چھٹ سی دو پڑھ دے سو دو چھٹ سی دو تو اس زمانے تو یہ گھر اللہ ٹیلی فون ہونا ہی تھے وہ ایک کے کیوں دیئے انہاں 3 منٹ دے ایک جشن پڑھائی جی جیڑے جین دے نجے تک یاد کر دیں وہ آنکھوں تو میں بیچ وہی سنا دیں مطلب انہاں پڑھا خیبر انہاں کہا ادھر مرحبا ہے ادھر علی ہے ادھا جشن ختم ہو گیا ادھروں مرحبا ہے ادھروں علی علی فرمایا مرحب وار کر حملہ کر مرحبا کہ نہیں شاہ جی پہلے تو سی بار بندے ہاس پہ کے بلا کا یہ جشن جشن کا مطلب ہی ہے کہ ہنسو اتنا ہنسو کہ تمہارے دشمن کو احساس ہو کہ رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو آتا ہے خدا کی قسم پوری کائنات میں علی کی برابری کے نعرے لگانے والوں کو چیلنج ہے تم نے کہا وہ علی کے برابر وہ علی کے برابر وہ علی کے برابر کوئی ایک تو دکھا جس کا تو یوم ولادت بنا سکے ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت بتا ہو کعبے کو آج دولت ایمان مل گئی خوشوں کی
پر اپنی مرضی سے نہیں چلی، اللہ نے وحی کی۔ مولوی کہتے جی وحی تو صرف نبیوں پہ ہوتی ہے، تو موسیٰ کی ماں پر وحی کیوں ہوئی؟ وحی صرف نبیوں پر نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی ماؤں پر بھی وحی ہوتی ہے۔ بلائی ہوئی مہمان چلی، لفظ آیا کہ رسول تو میں چھوڑ بلائی ہوئی مہمان چلی، فاطمہ بنت اسد خانہ یزداں کی طرف، ام ایمان کے قدم خانہ ایمان کی طرف، جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف۔ چلی وہ، کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے نہ ہوتے تو علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ سن کر جو زندہ ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ تو بڑے شہروں کے پاس رہتے ہیں، ایک مشہور گیٹ ہے آج کل الیکٹریکل ہوتے ہیں، وہ ریوالونگ گیٹ، یہاں سے بندہ چلتا ہے نا جی، اتنی دور دروازہ ہے، ادھر یوں قریب ہے وہ گھر، بندہ اندر چلا گیا، دروازہ پھر بند۔ یہی کیا کعبے کی دیوار، اس میں حیران ہونے والی کون سی؟ اور زیادہ چیخا نہ کرو، علی کعبے میں، علی کعبے میں۔ ہر کوئی اپنے گھر نہیں آتا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں با اجازت شادی، صرف آپ سے دعا لینے کے لیے، 4 مصرے، شاعر اہل بیت بھائی فضل شہید محسن نقوی کے 4 مصرے، زور دے کے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں خود زور ہے۔ فرماتے مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا ہوں، جیو سلامت رہو، جوانیاں مانو، علی اکبر دی جتی دا صدقہ ہمیشہ جوانیاں مانو۔ مقام مرتضی عقل بشر میں کس طرح آتا، یہ سورج پست ہو کے راہ گزر میں کس طرح آتا، جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کا، نشیری کا خدا بندوں کے گھر میں کس طرح۔ مشتاق شاہ جھانگالا بنا کھڑا تھی، جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کو، نشیری کا خدا۔ اور میں گرم ہو گیا، بال دو لائٹ جی۔ جہاں میں چاہیے ہر ایک کو گھر اپنے منصب کو، نشیری کا خدا بندوں کے گھر میں۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہے اختر زیدی جی رحمت اللہ علیہ، حیدرآباد دکن، کہتے ہیں علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے۔ آج
تو تقریروں کا دن ہے ہی نہیں. شعر پڑھو, ایک مصرے کے بدلے جنت, بیت کے بدلے بیت. میرا سخی مجھے ہر شعر کے عوض محسن مجھے بہشت بری میں مکان دیتا. جڑے ادھی دا دیں ہو تو مکان آتے چلو چھتا نہ پویں دے کام خراب. ٹھیک ہے, راضی بیٹھے, خوش ہیں, آگے پڑھا, تیری اجازت ہو دیکھ بعد ناراض نہیں ہو. نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا. حیدری صاحب گیا, علامہ تاج الدین حیدری دا روحانی بیٹا, ولایتی مولوی. اگو مولوی اچھا ہی وہی ہوتا ہے جو ولایتی ہے. مولائی مولوی, حلالی مولوی, اچھی ماں کی اولاد. آوارہ ماں کی نجس اولادوں کو کیا پتا کہ علی ولی اللہ کیا. چاچا احمد خان جی اندر آؤ. عزت مآب چاچا احمد خان صاحب, عظیم عزادار میرے مولا, بہترین عزادار میرے مولا. قبلہ چاچا احمد خان کی صحت کے لیے, سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ. علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا, نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا, مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. علی کو وہ خدا کہتا ہے, میں بندہ نہیں کہتا. علی عرفان ایک شاعر ہے, قبلہ جی آپ کی نظر کریں. علی عرفان انڈیا کا شاعر ہے, اس کے 4 مصرے سن رہے. کہتے کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا. کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا. فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا. فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا, اور پھر شوق ثنا لے کے نشیری اٹھا, اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ. سلام. ہاں بسم اللہ. کائنات کے خلق ہونے کی گواہی دی ہے علی نے, اسی لیے عالمین کا سلطان کہتے ہیں. واہ واہ. اسی لیے امام کو عالمین کا سلطان کہتے ہیں. جس دیگہ دلیری سے بات کرتے ہیں آپ, اسی لیے آپ کو ناصر ملتان کہتے ہیں. اور جس صورت میں ہو علی کی منگنی کی باتیں, اس سورہ کو سورہ رحمان کہتے ہیں. علی کی شادیوں کے تذکرے قرآن میں, علی کی منگنیوں کے تذکرے قرآن میں, علی کے سونے کی ادائیں قرآن میں, علی کے جاگنے کے قصے قرآن میں, علی کے وار کے انداز قرآن میں, علی کے رکوع کے نقشے قرآن میں, علی کی نمازوں کے ترانے قرآن میں, علی کے گھر سے فقیر روٹیاں لے سخاوتوں کے قصے قرآن میں. اسی لیے تو کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن. توجہ. دیوار راستے سے ہٹی کیوں؟ اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ. براندے والے علی تو آدھے امام. اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ, سو اس کا فرض تھا قدموں میں اس کے خم ہوتی, وگرنہ جس طرح بے در ہے آج تک خیبر, خدا کے گھر کی بھی دیوار ایک کم ہو گئی.
علی کی ماں نے کہا یہاں تو ولادت ہوتی نہیں، ولادت ہوتی تو نہ ہوتی، جو پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں آتے اللہ کے گھر۔ چلو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرا دوں، تیرے واسطے محنت کر رہے ہیں میرا بچہ، کوشش کری تھوڑی۔ مریم کو اللہ نے کیا کہہ کے اپنے گھر سے بھیج دیا؟ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں۔ علی کی بھی اگر ولادت ہوتی جہاں تم پیدا ہو جاؤ وہاں نماز نہیں ہو سکتی جب تک اسے پاک نہ کر لیا جائے۔ جہاں علی آ جائے وہاں عالمین کی گردنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ دارین قربان یا علی۔ چار مصرعیں قبلہ مجھے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، نہ جانیے واقعہ کیا اسرار کھلے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہو۔ جو اس شعر پہ بھی نہیں بولا اس کے لیے اگلا شعر پڑھتا ہوں۔ پلک جھپکنے نہ پاتی کہ تور کی مانند، تور یاد ہے کہ نہیں؟ پلک جھپکنے نہ پاتی، چاچا بخار صاحب پلک جھپکنے نہ پاتی، بابا اجاز شاہ جی پلک جھپکنے نہ پاتی کہ تور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ جو ایک مقام پہ دو نور ہو گئے تو بہم خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا۔ خدا کا گھر جو نہ ہوتا جو نہ ہوتا، میرے پاس کو خدا کا گھر جو نہ ہوتا، تیرا پکھا بند ہو گیا، خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ 2 ٹکے کا بے غیرت مولوی کہتے ہیں اللہ سے مانگو۔ کمینے ہم مانگتے اللہ سے ہیں۔ فقیر کا کام ہے دروازے پر دستک دینا، گھر سے جو نکلے اس کے سامنے جھولی پھیلا لینا۔ یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا دکھا۔ تو سچیو ہر ایک آنے والا اپنے اپنے گھر سے آیا ہے۔ خدا لم یزل کے گھر سے آئے تو علی آئے۔ قادر کے ہاتھ پہ قضا آئی، اللہ کی ساری کائنات میری ملکیتوں میں جوش کے 6 مصروں میں قربان کر دو۔ جوش کہتے ہیں سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی۔ چوتھے مصرے پہ جو بندہ شیعہ بھی کہلوائے اور نہ بولے مجھے حیرت ہوگی۔ انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی۔ جوش کہتے ہیں آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ اپنے کو کردگار نے
किसी घर में बच्चा पैदा हो, दो सवाल बड़े जरूरी। पंजाबी किवें पुछदे ने, की होए? रिश्ता करना हो तो फिर पूछते हैं की करता है? मुंडा की करता है? लाहौर एक रिश्ता गया, उन्हें क्या मुंडा की करता है? उन्हें क्या मातम करता है। ते रिश्ता हो गया। उन्हें क्या जी इस चंगा काम केड़े? की होए? पैगंबर ने कहा मेरा भाई। दूसरा सवाल की देते गए सोना होवे ते नानकियां थे। जेड़े चुप हो तो सोने हो। कदी तुस सुने चंदा चाचू? जी मामा ते नदी हाथ खड़ा करे हो बंदा जिते घर कदी चान नू किसे चाचा सड्या होवे, अगलियां सड्डण ही नहीं देनी। सोना होवे ते मामे ते मौलवी साहब ते मेरे जी होवे सीधा चाचे। और फिर प्यार नाल ही नहीं आती भी ये चाचे ते गए, ये चाचियां ते गए, शोधे चाचे। पैगंबर से मक्के वालों ने पूछा बच्चे की शक्ल किस में है? नबी चुप। बंदे करीब आ गए थे, किसकी शक्ल है? नबी चुप। किसकी शक्ल देता है? नबी चुप। जो बंदा आया जश्न मनाने इस तरह से नहीं बैठा जी मैं अन्य नुमा मसीद बिठा के बंदी उस बंदे को जश्न की दावत दे रहा हूं। इस फिक्रे पे भी कोई जश्न ना मना सके उसकी अपनी किस्मत। किस पे गया है? शक्ल किसकी देता है? नबी चुप। ये चुप हुआ, वो बोल पड़ो। उसने कहा मेरे घर ना इससे पहले कोई आया ना इसके बाद कोई आएगा। बताता क्यों नहीं? अरमान क्यों नहीं पूरे करता? बता ना किस पे गया है? महबूब अगर ये आता अबू तालिब के घर फिर मैं बताता। नाक हाशिम की तरह है, आंख अब्दुल्ला की तरह है। इस फिक्रे से मैं शक्लें पढ़ूंगा क्योंकि बच्चे की शक्लें होती हैं घर वालों पर। आवाज ये आया है तेरे घर, न तेरे नान के न तेरे दाद के, न तू लम यलद है वलम युलद है। मैं क्या कहूँ बच्चा किस पर गया है? जिंदाबाद हलालियों के चेहरों से नासिर अब्बास को दाद मिल चुकी है। अब इन हस्ती आंखों से खैरात चाहिए। आवाज आई अल्लाह की मोहम्मद कह दे घर वाले पे गया है।